بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ آئیے سنتے ہیں آج کی سچی خوفناک کہانی۔ میرے سسر کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد میرے جیٹھ اور شوہر میں علیحدگی ہو گئی۔ میرے جیٹھ ہاشم علی نے میرے میاں قاسم علی کو راضی خوشی گھر کے حصے کی رقم دے کر رخصت کیا۔ چونکہ ہمارا معقول حصہ تھا لہٰذا ہم نے نئے مکان کی تلاش شروع کر دی۔ ان دنوں شہر کی مضافات میں ایک نئی رہائشی اسکیم کا آغاز ہو گیا تھا۔ کبھی وہاں فصلیں ہوتیں اور اب وہاں رہائشی پلاٹس نظر آ رہے تھے۔ مجھے نئے گھر کی تمنا بے حد تھی، لہٰذا میں نے اپنے شوہر سے اس نئی رہائشی اسکیم میں پلاٹ لینے کا اصرار کیا۔ قاسم نے میری خواہش کو دیکھتے ہوئے ایک نیا پلاٹ خرید لیا۔ ہم دونوں کے باہم مشورے سے پلاٹ کے لیے وہ جگہ پسند کی گئی جہاں ایک بڑا سا درخت واقع تھا۔ اس جگہ پلاننگ سے پہلے کھیت ہوا کرتے تھے۔ یہ درخت ہی فصلوں میں سے تھا۔ اب رہائشی پلاٹس بنے تو قاسم نے درخت کے قریب ایک پلاٹ خریدا۔ میری خواہش تھی کہ ہمارا گھر اس طرح تعمیر ہونا چاہیے کہ یہ درخت صحن کے اندر آئے۔ پلاٹ کی تعمیر کا سلسلہ تیزی سے شروع ہو گیا اور چند ہی ماہ میں میرے خوابوں کا گھر تیار ہو گیا۔ ساتھ ہی ہمارے آس پاس بھی بہت سے نئے مکان وجود میں آ گئے۔ گھر کا نقشہ کچھ اس طرح بنایا گیا کہ وہ درخت ہمارے صحن میں آیا تھا۔ یوں مجھے دوہری خوشی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں اپنے میاں اور دونوں بچوں سمیت اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اس نئے گھر میں وہ ہماری پہلی رات تھی کہ مجھے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ چھوڑو چھوڑو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، بچاؤ مجھے۔ اس خوفناک آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں نے فوراً گھبرا کر قاسم کو اٹھایا۔ قاسم دیکھیں باہر کوئی لڑکی چیخ رہی ہے، خدا جانے کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے قاسم کو نیند سے جگا دیا۔ انہوں نے فوراً باہر جا کر دیکھا اور کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے۔ سونیا جان، باہر تو کچھ بھی نہیں ہے، شاید تم نے کوئی ڈرانا خواب دیکھا ہے۔ نہیں قاسم، وہ لڑکی کی آواز تھی، شاید کوئی اس کی چیخ پر ہی تو میری آنکھ کھلی تھی۔ تب قاسم میری بات کاٹ کر بولے، ارے میری جان، وہم ہمیشہ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں، پھر آواز آئی تو دیکھ لیں گے۔ انہوں نے مجھے بھی سمجھایا اور خود بھی سو گئے۔ میں حیران تھی کہ اس چیخ کی آواز قاسم کیوں نہیں سن سکے۔ پھر مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ جبکہ قاسم اور بچے سکون سے نیند کے مزے لے رہے تھے، میں بے چینی سے کروٹیں لے رہی تھی۔ رات پھر مجھے کسی لڑکی کی سسکیاں بھی سنائی دیتی رہیں۔ بالآخر صبح اذان سے ذرا پہلے دیر کو آنکھ لگی۔ فجر کی نماز پڑھ کر جب میں کمرے سے باہر نکلی تو صحن کے بڑے درخت کے نیچے قاسم نماز پڑھ رہے تھے۔ صبح کے اس خوبصورت وقت فضا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، قاسم، یہ خوشبو کیسی ہے؟ میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ قاسم جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا، کیسی خوشبو؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اتنی مسحور کن خوشبو آپ کو محسوس نہیں ہوئی؟ جواباً میں نے بھی انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ قاسم یہ سن کر مجھے عجیب سی نظروں سے گھورتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ناشتے کے بعد سب بچے اسکول اور قاسم ڈیوٹی پر چلے گئے تو میں نے گھر کے سامان کی سیٹنگ کا سوچا۔ جب میں کمرے کے اندر سامان سیٹ کر رہی تھی تو مجھے لگا ایک لڑکی دھیمی دھیمی سی ہنسی تھوڑے وقفے کے بعد ہنس رہی ہے۔ میں اس کی آواز پر چونک گئی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ حیرانگی اور خوف کے ساتھ میں دوبارہ اپنے کام میں جت گئی، لیکن میرے نظر انداز کرنے کے باوجود تمام دن بار بار کمرے سے کبھی کبھار ہنسنے تو کبھی کبھار رونے کی آوازیں مجھے سنائی دیتی رہیں۔ پہلے پہل تو میں کافی کنفیوز ہوئی۔ مجھے لگا کہ آس پاس واقع کسی گھر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ مجھے جرائم پیشہ لوگوں سے بہت ڈر لگتا تھا، اسی لیے میرا خوف حدوں کو چھو رہا تھا۔ لیکن پھر مجھے لگا کہ یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ میرے گھر کے اندر سے ہی آ رہی تھی۔ یہ احساس ہوتے ہی میں تو سہم کر رہ گئی۔ اب جو میں نے دروازے کے پاس جا کر دیکھا تو محسوس ہوا کہ آواز اسی صحن سے آ رہی ہے، اور اگلی آواز کے ساتھ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ آواز صحن میں واقع اسی درخت سے آ رہی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا
کہ ہو نہ ہو یہ کوئی نادیدہ ہستی ہی ہے، ورنہ ایسی آوازیں عموماً گھروں میں سننے کو نہیں ملتی۔ خیر میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، قاسم سے بھی نہیں، کہ کہیں وہ مجھے وہمی نہ سمجھیں۔ لیکن پھر کیا ہوا، دوسری رات ہم سو رہے تھے کہ وہی چھوڑو مجھے، بچاؤ، میری بات سنو کی چیخ نما آواز مجھے سنائی دی۔ میں تو ڈر کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مجھے قاسم کو جگانا ہی پڑا۔ انہوں نے اسے پھر میرا وہم یا ڈرانا خواب قرار دیا۔ کہنے لگے اب سو جاؤ، مجھے جگایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں ان کے غصے سے ڈر گئی، لیکن پوری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی تو وہی فرحت بخش خوشبو۔ میں تو حیران رہ گئی کہ آخر یہ سلسلہ کیا ہے۔ اس خوشبو میں ایک عجیب سا سرور اور کیف ہوتا۔ یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا، راتوں کو چیخوں کی آوازیں اور دن کو ایک انجانی سی خوشبو۔ بالآخر قاسم میرے اس رویے سے تنگ آ گئے۔ میں ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے کسی دوست سے مشورہ کیا اور پھر دوست ہی کے توسط سے مجھے ایک عامل کے پاس لے گئے۔ ان کے دوست کے مطابق یہ عامل بہت پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کئی جنوں بھوتوں کو بھگایا تھا۔ اس روز قاسم بابا جی کو لے کر گھر آ گئے، حالانکہ میں نے اس بات کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے کئی سوالات پوچھے اور پھر درخت دیکھ کر کہنے لگے، بی بی آپ فکر نہیں کریں، میں اس ناہجار کو بھگا کر ہی دم لوں گا۔ بابا کی بات پر مجھے تسلی ہوئی۔ بابا نے درخت کے نیچے لکڑیاں اکٹھی کی، پھر ان میں آگ لگا دی۔ جب اس میں سے دھواں نکلنے لگا تو وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے، ساتھ ہی چیخ چیخ کر چلانے لگے، میں کہتا ہوں نکل جا اس گھر سے۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی وقت جیسے زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کسی نادیدہ مخلوق نے بابا کو اٹھایا اور زور سے ہوا میں معلق کرنے کے بعد زمین پر لا کر پٹخ دیا۔ وہ غیر مرئی مخلوق جو کوئی بھی تھی، بابا جی کی خوب درگت بنا رہی تھی۔ بابا جی گرتے پڑتے چیختے رہ گئے۔ موقع ملا تو سرپٹ اپنے گھر کی جانب بھاگے، ہم بھی انہیں حیرت زدہ دیکھتے رہ گئے۔ مجھے تو یہ دیکھ کر سخت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے قاسم سے کہا، قاسم ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ قاسم بھی آخر کب تک چپ رہتے، ان کی آنکھوں میں بھی خوف نمایاں تھا، تاہم وہ کچھ بولے نہیں۔ رات ہوئی تو بڑی مشکل سے ہم لوگوں کو نیند آئی۔ یہ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا۔ ہم محو خواب تھے کہ ایک بار پھر سے زبردست زلزلہ آیا اور مکان کی زمین ہلنے لگی۔ مجھے تو زلزلے سے پہلے ہی بہت خوف آتا تھا۔ میں نے چیختے ہوئے قاسم کو جگایا، قاسم اٹھو، خدا کے لیے اٹھو، اب یہ میرا وہم نہیں ہے، زلزلہ ہے، پتہ نہیں اب ہمارا کیا بنے گا، اٹھو، اٹھ کے بچوں کی خبر لو۔ میں نے قاسم کو زور و شور سے جگایا۔ قاسم بھی اٹھ بیٹھے، انہیں بھی ڈر لگ رہا تھا۔ زلزلہ ہم دونوں کو محسوس ہوا تھا۔ ہم باہر نکلے اور بچوں کے کمرے کی جانب بھاگے، لیکن بچوں کے کمرے میں پہنچتے ہی زلزلہ بند ہو گیا، ایک سکون سا چھا گیا، ایسا لگنے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بچے بھی پرسکون نیند سو رہے تھے۔ قاسم سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہ اسی مخلوق کی کارستانی ہے۔ کہنے لگے، سونیا میرا خیال ہے ہم کسی بزرگ کو لے کر آتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ ہمارے بچوں کو بھی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ قاسم میں تو پہلے ہی آپ سے یہی کہتی تھی۔ میں نے قاسم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، بھلا مجھے اس بات پر کیا اعتراض ہوگا؟ شاہ جی بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ میرے شوہر کے بلانے پر 2 روز کے بعد وہ ہمارے گھر تشریف لے آئے۔ انہوں نے کسی قسم کا ناٹک نہیں کیا، بس صحن کے درخت کے نیچے بیٹھ کے مصلح بچھایا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے۔ قرآنی آیت بلند آواز میں ورد کرنے لگے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے، اپنے عمل میں مصروف تھے۔ اب کی بار کوئی ہنگامہ نہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد خاموشی سے شاہ صاحب نے آنکھیں کھولی۔ میں نے محسوس کیا کہ ارد گرد فضا میں وہی مانوس سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب مسکرا کر پرسکون انداز میں کہنے لگے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس درخت پر ایک بے چین روح کا بسیرا ہے جو ایک لڑکی کی روح ہے۔ یہ لڑکی بہت نیک تھی، اب یہ جنزادی کا روپ دھار چکی ہے۔
ایک زمانہ تھا کہ اسے زیادتی کا نشانہ بناکر قتل کیا گیا تھا۔ اس گواہ کا نام جس نے اس سب ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا نام کماد دار ہے۔ جب تک اس ظلم کا ازالہ نہیں ہو جاتا لڑکی کی روح کو چین نہیں آئے گا۔ بہتر ہے کہ آپ کماد دار سے بات کریں۔ شاہ جی کے کہنے پر دوسرے دن قاسم کماد دار کو بلا لایا۔ شاہ جی نے اس سے تفصیل پوچھی تو اس نے ساری حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا، ہاں جی یہ سچ ہے، یہاں پر شہزادی نامی لڑکی دفن ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے رئیس کامل خان نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ شہزادی رئیس کے ایک ہاری کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ بچپن سے نیک اللہ والی تھی۔ اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کی دعا میں بڑی تاثیر تھی۔ جو بھی شہزادی سے دم کرواتا اللہ کے فضل سے اس کا مقصد پورا ہو جاتا۔ تبھی سب اسے بی بی شہزادی کے نام سے بلانے لگے۔ بی بی شہزادی نے شادی نہیں کی تھی مگر رئیس کامل اس کے پیچھے پڑ گیا۔ ایک دن اسے اغوا کر کے لے گیا، گنے کے کھیت میں اس کی آبرو ریزی کی، اور پھر رئیس کو جب لگا کہ بدنامی ہو جائے گی تو بدنامی کے خوف سے اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیچاری شہزادی کی جان لے لی۔ رئیس نے اپنا ایک آدمی میرے پاس بھیجا اور مجھ سے کہا کہ لڑکی کی لاش کو کہیں ٹھکانے لگا دوں۔ ہم نے وہیں پر زمین کھود کر بی بی شہزادی کو دفن کر دیا۔ تاہم مجھے ایسا لگا کہ بی بی شہزادی مر کر بھی نہیں مری، اس کی گردن ٹوٹی ہوئی تھی، وہ بے ہوش تھی، مگر رئیس کے حکم کے آگے ہم کیا کر سکتے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد بالکل اسی جگہ یہ درخت اگ گیا تھا۔ نہ جانے یہ کیسے اگا۔ ان 20 سالوں میں اس نے کسی کو نہ ڈرایا۔ بی بی شہزادی کا بوڑھا باپ اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لیکن آج رئیس کامل کی حالت انتہائی عبرت انگیز ہے۔ وہ نہ مردوں میں شمار ہوتا ہے نہ زندوں میں، بستر مرگ پر پڑا ہے، رفع حاجت بھی کپڑوں میں نکل جاتا ہے۔ گھر والے اس سے تنگ آ چکے ہیں، نہ جانے اسے کیا بیماری ہے۔ وہ اکثر بے ہوش رہتا ہے، جب ہوش میں ہوتا ہے تو چیختا ہے اور چلاتا ہے، کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ اتنا کہہ کر کمادہ خاموش ہو گیا۔ شاہ جی نے گہری سانس لی اور کہا، رئیس کو بی بی شہزادی تڑپا تڑپا کر مارے گی۔ شاہ جی نے کہا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، بی بی شہزادی آپ کو کچھ نہیں کہے گی۔ یہ ایک نیک روح ہے، فی الوقت بے چین ہے، جب تک رئیس من نہیں جاتا اسے چین نہیں آئے گا۔ پھر شاہ جی رخصت ہو گئے، تاہم خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے کہا، قاسم ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ روح ہمارے بچوں کو نقصان نہ دے دے۔ میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا تو بولے، سونیا تمہیں ڈرنے اور جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں اور تمہارے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ یقیناً بی بی شہزادی کی آواز تھی جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں اس آواز سے مخاطب ہوئی، بی بی صاحبہ آپ نیک دل، رحم دل اور پاک روح ہیں۔ ہمارے اور بچوں کی وجہ سے یہاں گندگی اور ناپاکی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، یہی بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلی جائیں۔ اس لیے آج سے یہ گھر، یہ درخت تمہارا ہے۔ مجھے، میرے شوہر اور بچوں کو تمہاری دعائیں چاہیے اور بس۔ پھر اگلے دن قاسم کرائے کا گھر ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے تاکہ ہم جلد از جلد یہ گھر چھوڑ دیں۔ بچے اسکول گئے ہوئے تھے، میں گھر میں اکیلی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے ایک صاحب لفافہ ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں تعجب سے دیکھا تو وہ گویا ہوئے، باجی رہائشی اسکیم والوں نے آج قرعہ اندازی کی تھی، جنہوں نے پلاٹس خریدا تھا ان سب کے نام شامل تھے۔ قاسم صاحب کا انعام نکلا ہے، وہ بھی بنا بنایا خوبصورت سا گھر۔ یہ ہیں اس کے کاغذات، آپ کو میری طرف سے مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ لفافہ ہاتھ میں تھما کر چل دیے۔ میں اللہ کی اس کرم نوازی پر بے حد شکر گزار تھی۔ یقیناً یہ سب بی بی شہزادی کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ جب قاسم آئے تو میں نے انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ پھر کچھ دن کے بعد ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس رات بی بی شہزادی مجھے خواب میں دکھائی دی، وہ پردے میں تھی۔ انہوں نے کہا، سونیا تمہیں نیا گھر مبارک ہو۔ میں نے پوچھا، بی بی جی آپ ناراض تو نہیں؟ کہنے لگی، نہیں ناراض نہیں ہوں، بس دعا کرو مجھے چین مل جائے۔ جب رئیس کامل کو موت آئے گی تو مجھے خود ہی چین آ جائے گا۔ میں اسے ہر تکلیف دوں گی مگر موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب اسے موت دے گا تو میری بے چین روح کو قرار آ جائے گا۔ آج مجھے اپنے گھر میں ہر سہولت، ہر سکون میسر ہے۔ قاسم کا چھوٹا سا کاروبار
پھیل کر وسیع ہو گیا ہے اور ہم دولت میں کھیل رہے ہیں۔ بی بی اکثر میرے خوابوں میں آتی ہے۔ مجھے یہ بھی خبر ہے کہ رئیس کامل زندگی اور موت کی کشمکش میں آج بھی مبتلا ہے۔ بی بی شہزادی کی روح آج تک بے قرار ہے، کیونکہ رئیس کو جب موت آئے گی تبھی بی بی شاہ کی بے چین روح کو سکون آئے گا۔ اس کہانی کو سنتے ہوئے آپ کو کیسا لگا اور اس کہانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔